نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ماشاءاللہ محفل پاک میں جن کا انتظار تھا وہ آ چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ جن کا بےتابی سے انتظار تھا، پچھلے سال بھی ماشاءاللہ بڑی خوب حاضری پیش کی، تمامی احباب نے بہت پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ مجھے جو حکم دیا گیا 10 منٹ کے اندر اپنی حاضری پیش کروں گا، نازش صاحب کا کلام پیش کروں گا حضور علیہ السلام کے اختیارات کے بارے میں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ کیا خوب فرماتے ہیں، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، پھر وہ اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ وما رمیت کہے خدا، وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ وما رمیت کہے خدا، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ۔ القول البدی کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، فرماتے ہیں کل قیامت والے دن آدم علیہ السلام نے ثوبانی اخضرانی سبز رنگ کے 2 حلے پہنے ہوں گے اور امتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، ان کی طرف خوشی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک امت مصطفیٰ کا فرد وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، رسول اللہ کی طرف حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمائیں گے نعم یا ابا البشر، اے تمام بشر کے باپ حاضر ہوں میں۔ حضور علیہ السلام کو بتایا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک امتی ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھیں گے اور جب وہ فرشتے بڑے غضبناک نگاہوں کے ساتھ اس کو لے کے جا رہے ہوں گے، رسول اللہ ان کی طرف دیکھیں گے، وہ کہیں گے ہم شداد ہیں، ہم غلاظ ہیں، ہم بہت سخت ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ عرش کی طرف دیکھیں گے اور بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیں گے، بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیں گے اور عرش کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اطیعوا محمدن، محمد کی اطاعت کرو، جس طرح یہ کہتے ہیں اسی طرح کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک سے ایک رکہ نکالیں گے اور میزان عمل پہ رکھیں گے، میزان عمل بھاری ہو جائے گا، اس کا فیصلہ جنت کی طرف کر دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا اے حسین چہرے والے، اے حسین چہرے والے، اے اچھے اخلاق والے، آپ کون ہیں اتنے عبد کریم ہے کہ مجھے جہنم سے بچایا، جنت کا مسافر بنایا، کس وجہ سے؟ رسول اللہ فرمائیں گے اے میرے امتی، تو میرا امتی ہے، میں تیرا نبی ہوں اور میں تیرا نبی ہوں۔ یہ جو رکا میں نے لکھا ہے یہ تو نے کبھی درود پڑھا تھا، کبھی درود پڑھا تھا؟
اگر زیادہ پڑھتا تو اس نے یہ پوچھنا نہیں تھا آپ کون ہیں۔ حضور نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کل قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ اس نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ درود پڑھا، انت تصلینا، اے میرے صحابی، اے میرے امتی، تو نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، یہ وہی درود ہے۔ نادس اس کو اپنے پیرائے میں لکھتے ہیں، کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی۔ وہ چھپے آفتاب کو پھیر دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صحابہ پر ہے، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، عصر کی نماز نہیں پڑھی، آنکھ کھلتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے علی نماز عصر عطا کی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں کی، میں تو آپ کی اطاعت میں تھا اور آپ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں تھا، میں کیسے نماز پڑھتا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے علی نماز ادا پڑھنا چاہتا ہے کہ قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ امتی آپ کا ہوں، علی آپ کا ہوں، بلندی آپ نے عطا کی، قضا نہیں ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اشارہ کیا، سورج واپس پلٹ گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو یہ سجدے میں جاتا ہے۔ کہاں پہ جاتا ہے؟ سجدے کو چھوڑ کر نبی کے لیے آیا۔ کیوں؟ اس راز کو کھولا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت جَعَلْتُ ذِكْرَكَ ذِكْرِي، محبوبہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ پہلے جو یا مصطفیٰ کہتا سو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اللہ یا اللہ کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا جعلتک ذکری، محبوبہ تجھے میں نے اپنا ذکر بنا دیا، تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا۔ نماز کو قائم کیا جاتا ہے 16ویں پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، یہ لام تعلیلیہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگو نماز قائم کرو میری یاد کی وجہ سے، میری یاد کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرنی ہے، حضور نے سورج کو واپس پلٹایا، سورج سجدے میں تھا، وہ یاد خدا میں تھا۔ کس میں تھا؟ یاد خدا میں تھا۔ تو محبوب کی ساری ذات ہی یاد خدا ہے، تو وہ ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف آیا جو پہلی عبادت سے بھی افضل ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوبہ تیرا مکھڑا میرے سامنے رہتا ہے، محبوبہ تیرا مکھڑا میرے سامنے رہتا ہے۔ علی کی جو عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، وہ چھپے آفتاب کو پھیر دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا۔ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی تو لعاب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی ہے، فرماتے ہیں آنکھ کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے رسول اللہ کی دہلیز پہ آتا ہوں اور عرض کرتا ہوں آنکھ نکل گئی، رسول اللہ ہاتھ میں پکڑ کے آربٹ میں لگاتے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میری زندگی کے 120 سال عمر کے بیت جاتے ہیں، آنکھ کی روشنی کم نہیں اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی تو لعاب پاک سے جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ تصورات کی دنیا بسائے بیٹھے ہیں، در رسول سے لو لگائے بیٹھے ہیں، حقیر ہے ان کی نگاہ میں تخت سلطانی، جو ان کے کوچے میں بستر جمائے بیٹھے ہیں، جو ایک بار دل سے ان کو پکارا سکون ملا، ہم ہزار بار یہ چمکائے بیٹھے ہیں، ہم ازل سے ان کے طفیلی ہیں، خدا کی قسم ہم ان کا صدقہ ہی کھائے بیٹھے ہیں، ہماری ہر آرزو اس لیے ہوئی پوری، ہم ان کو اپنا وسیلہ بنائے بیٹھے ہیں، انہی نگاہوں کو آتے ہیں ان کے جلوے نظر، انہی نگاہوں کو آتے ہیں ان کے جلوے نظر، جو ان کی آنکھوں میں، جو ان کی راہوں میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، ریاض کرتے رہے ہیں جو ذکر میلاد رسول۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا اخبرنی سیدی الوالد قال كنت اصنع شيئا طعاما صلة بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يفتح لي سنة من السنين شيء طعاما فلم اجد الا حمصا مقليا فقسمته بين الناس فرأيته صلی اللہ علیہ وسلم بين يديه هذه الحمص مبتهجا بشاشا. فرماتے ہیں میرے والد عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں میلاد کے دنوں میں حضور کے محبت کی وجہ سے طعام کا انتظام کرتا تھا، غرباء میں یتیموں میں تقسیم کرتا تھا. ایک سال ایسا ہوا کہ حالات پتلے تھے، میں اس قدر اہتمام نہ کر سکا جتنا پچھلے سالوں میں کرتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. میرے پاس چنے تھے، میں نے ان کو بھون لیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا. پریشان تھا کہ یہ کیا کر لیا، اتنا اہتمام نہ کر سکا. لیکن کیا اس در میں صرف خلوص دل چاہیے، دولت دنیا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرآئیتہ بین ہذہ الحمص، یہی چنے جو بنے ہوئے تھے رسول اللہ کے سامنے تھے. مبتہجن بشاشن، رسول اللہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور میں رسول اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. تو حضرات محترم، یہ میلاد کی جو محافل ہیں یہ بہت عظیم محافل ہے. سلیم صاحب ماشاءاللہ اور ان کے رفقا معاونین جو اس کا اہتمام کرتے ہیں بڑے خوش نصیب لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. کل قیامت والے دن بھی یہ بہت عظیم محفل ہوتی ہیں. ان میں شرکت کر کے اپنے قلوب و اذہان کو روشنی کے مینار سے ہوتے ہوئے دہلیز مصطفیٰ پر بندہ پہنچ جاتا ہے. تو اعلان سماعت فرمائے. 3 محافل ہیں. پہلی محافل میں سے 13 نومبر بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد گلزار مدینہ محلہ احمد آباد خواجگان گنجا موڑ جی ٹی روڈ لالہ موسیٰ، جس میں خطاب فرمائیں گے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس اتاری رضوی صاحب. شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. اور دوسری محفل 14 نومبر کو جامعہ مسجد اویسیہ قادریہ رضویہ اسلام پورہ، یہ ساتھ میں ہی ہے، جس میں خطاب عالم نبی الفاضل جلیل آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر زین العابدین شاہ صاحب آپ خطاب فرمائیں گے. اس محفل کے اختتام پر نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک اور دیگر تبرکات کی زیارت بھی کرائی جائے گی. ضرور اس محفل میں شرکت فرمائیں. اور تیسری محفل 20 نومبر کو اسی مسجد میں جامعہ مسجد اویسیہ قادریہ رضویہ اسلام پورہ میں منعقد ہوگی، جس میں خطاب پیر طریقت رہبر شریعت خطیب اہل سنت حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب خطاب فرمائیں گے. شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. اور ایک اور محفل 14 نومبر کو بعد از نماز عشاء مرکزی جامعہ مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھوڑیاں گنجا روڈ لالہ موسیٰ، جس میں خطاب حضرت علامہ مولانا محمد ثناء اللہ چشتی صاحب فرمائیں گے. شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. اب انتظار کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے خطیب دل پسند حضرت علامہ مولانا فاضل جلیل عالم نبیل خطیب نقطہ دان واعظ شیریں لسان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سرائے کو سپاہی بھیجتے تھے تو خوش لحان قاری ان میں ضرور بھیجا کرتے تھے. فرماتے ہیں وہ خوش لحانی سے قرآن پڑھتے تھے، رسول اللہ کی حدیث سناتے تھے اور تلواریں گرم ہو جایا کرتی تھی. یہاں پہ تو تلواریں آپ نے نہیں اٹھائی، لیکن دل کی جو تلوار ہے ہاتھوں کے ساتھ اس کو ضرور بلند کرنا ہے. خطیب صاحب کو بھی مزہ آنا چاہیے، وہ آپ کو ضرور مزہ دیں گے. ان کی فیلڈ یہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر خضر عطا فرمائے. نعروں کی گونج میں دعوت دوں گا حضرت علامہ مولانا احمد حسن چشتی صاحب خطیب اعظم سرگودا. جناب نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، صحیح نعرہ اللہ کی آواز پر لبیک کہتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا بسد واجب الاحترام معزز علماء کرام وارثان محراب و ممبر سادات کرام حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت سالانہ محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے بانیان محفل نے انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک انہاں دی کاوش اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ جتنے احباب تسی اور میں شریک ہاں اللہ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ جنہاں اس پاک بزم وچ حصہ لیا جناب محترم المقام محمد سلیم صاحب انہاں دی پوری ٹیم تمام معاونین اللہ سب دے مال جان رزق عزت آبروچ برکتاں عطا فرمائے۔ مجھنا چیز نو دوسری مرتبہ تواڈی اس خوبصورت جامع مسجد دے اندر خوبصورت محفل وچ آقا کریم علیہ السلام دے ذکر دی برکت نال حاضری دا شرف حاصل ہویا۔ مشکور و ممنون بانیان محفل دا جنہاں میں نو سعادت عطا فرمائی۔ میرے تو پہلے بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے سن حضرت آقا کریم علیہ السلام دے اختیارات دے حوالے نال مختصر مگر جامع بڑی خوبصورت انداز نال گفتگو فرمائی۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے صدقے انہاں دے علم سوز و گداز عمر عمل وچ برکتاں عطا فرمائے۔ جڑے کلمات میں حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا 26ویں پارہ سورہ فتح چوں جس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ ایمان لے آؤ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے۔ اللہ دی توحید او دی وحدانیت نو منو انو ایک منو اور رسول کریم علیہ السلام نو آخری نبی آقا کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت تے ایمان لے آؤ۔
اسلام دے 5 ارکان نے جنہاں نوں ارکان خمسہ آکھیا جاندا ہے، بنیادی ارکان 5، جدے پہلا رکن کلمہ ہے، اور کلمہ یہی ہے کہ اللہ دی توحید اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی رسالت تے ایمان۔ اگلا رکن ہے نماز، جس مقام تو میں کلمات تلاوت کیتے اس مقام تے رب نے دسیا کہ میرے اور میرے رسول تے ایمان لے آؤ، میری توحید میرے حبیب دی رسالت نو مان کے۔ اگلا حکم اس مقام تے نماز دا نہیں دیتا، او فرماندا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، عزت کرو میرے رسول دی۔ تھوڑی توجہ کرنی ہے میں، کیونکہ تانوں پتہ ہے شارٹ جی محفل ہوندی ہے تے کوشش کراں گا تھوڑے وقت وچ گلاں زیادہ ہو جان۔ اللہ کریم نے تے فوری نماز دا حکم اس مقام تے نہیں دیتا، اگلا حکم یہ دیتا ہے کہ پھر تسی کی کرو، ایمان تو بعد وَتُعَزِّرُوهُ، عزت کرو میرے رسول دی، وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر کرو میرے رسول دی۔ تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ یہ دوویں ضمیراں رسول وال لوٹ دیاں کہ عزت، توقیر اور تعزیر اے رسول دی کرنی۔ حکم پیچھے کیے ایمان اللہ تے بھی لے آنا تے اللہ دے رسول تے بھی لے آنا ہے۔ ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے یہ بھی رب دا حکم ہے، لیکن اگے صرف تعزیر اور توقیر رسول کریم دی کرنی۔ ادھے چ کی حکمت ہے؟ اے پاک پروردگار اپنی عزت دا حکم کیوں نہیں دیتا؟ صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تعزیر اور توقیر دا حکم کیوں؟ آواز قدرت آندی کیونکہ وہ خالق جاندا ہے کہ جدوں بھی رولا پینا ہے رکعتاں تے نہیں پینا، یار دیاں صلاتاں تے پینا ہے نا۔ اس واسطے انہیں دسیا کہ تعزیر بھی رسول دی کر، توقیر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی کر۔ اور علماء تشریف فرمانے میرے تو سینئر میں تھے ایک طالب علم، بزرگ علماء بھی بیٹھے جوان بھی، لیکن جتنے بھی تشریف فرمانے میں سب تو جونیئر، علمی لیول بھی نہ دے گے میرا کوئی نہیں، لیکن میری اصلاح ہو جائے گی، میں ایک جملہ عرض کرنے لگا۔ تعزیر بھی عزت، توقیر بھی عزت، یہ دوویں حکم اس لائے کیونکہ تعزیر او عزت ہے جڑی سامنے ہوئے تے توقیر او عزت ہے جڑی دل وچ ہوئے۔ رب کیا کلمے پڑھ کے منافقت نہ کری، لباں تے بھی اظہار مصطفیٰ دا ہوئے، دل وچ بھی اقرار مصطفیٰ دا۔ تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعزیر بھی رسول دی کرنی، توقیر بھی رسول دی کرنی۔ پھر اگلا حکم کیے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، او فرماندہ پھر صبح شام میری پاکی بول۔ انہیں تھے ایک اور سوال پیدا ہوندہ ہے، تعزیر اور توقیر مصطفیٰ مقدم ہے لیکن تسبیح مؤخر کر دیتی۔ بھئی ہونا تین چاہیے دا سی نا، پہلے فرماندہ میری تسبیح پڑھو، پھر عزت رسول کرو، توقیر مصطفیٰ نہ، انہیں آکھا تسبیح بعد ہے، پہلے 10 تیرے دل چ یار دی عزت، لمحہ تے میرے یار دا ذکر ہے یا نہیں۔ جے تعزیر و توقیر مصطفیٰ دی نہیں کرنی، تسبیح کیڑے کھاتے دی؟ بھئی کوئی عبادت تے مان نہ کرے، کوئی سمجھے کہ میں تے مسیتیوں کدی نکلے ہی نہیں، میں تے بڑی عبادت کرنا۔ اگر عبادت تے مانے تے پھر ابلیس نے کتنی عبادت کی تھی؟ پوچھو علماء نو، 6 لاکھ یا 7 لاکھ سال فرشتیاں نو درس دیتا، 80,000 سال بیت المعمور دا طواف کیتا، فرشتیاں دا قبلہ بیت المعمور بین کعبے دے اتے، اسی طواف کر دیں کعبے دا، فرشتے طواف کر دیں بیت المعمور دا، ابلیس بیت المعمور دا خطیب ہے، فرشتیاں درس دیندہ ہے، جن سی کانا من الجن، لیکن رب دی مرضی اس توڑے میرے کو پوچھ کے نہیں کنو کی لانا ہے، او دی مرضی، انہیں فرشتیاں دا امام بنایا، جنت اچ قیام دی جگہ دیتی، فرشتیاں نو درس دیندہ ہے، 7 لاکھ سال چھٹی دے دیتی، عبادت کردہ رہا، 80,000 سال طواف کردہ رہا۔ رب نے آدم علیہ السلام دا مجسمہ تیار کیتا، روح پھونکی، فرمایا چل انہیں نو سجدہ کر، آکے نہیں کرنا۔ فرمایا کیوں نہیں کرنا؟ کہندہ لم اقل لی اسجد لی بشر، میں بشر نو سجدہ کرا، پہلا نبی آدم تے شیطان نے آکے میں بشر نو سجدہ کرا، پتہ لگا نبی نو بشر آکھنا اس لفظ دا موجد شیطان ہے، سب تو پہلے شیطان نے بشر آکھا، پھر آکھن لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں اس تو بہتر ہاں، میں آگ دا بنیا، وخلقتہ من تین، یہ مٹی دا بنیا ہے، میں سجدہ نہیں کرنا۔ ہن رب نو پتہ نہیں سی بھی انہیں میری مننی نہیں، تھوڑا جہا میرا ساتھ دینا،
پتہ سی تے پھر انہیں فرشتیاں دا امام بنایا کیوں سی؟ علام الغیوب غیب دے خزانے دا مالک ہے، کہندے نبی کو پتہ ہوتا تو یہ کر دیتے، نبی کو پتہ ہوتا تو صحابہ کو غزوات میں نہ بھیجتے۔ میں نے کوئی یہ تے دسے رب مجھے پتہ سی کہ ابلیس میری مننی نہیں تے فرشتیاں دا امام بنایا کیوں سی؟ جنت اچ قیام دی جگہ دتی کیوں؟ وجہ کی ہے؟ اس دسنا ہے سی کہ مت کو 70 سال عبادت کر کے آکے مجھ سے بڑا توحیدی کوئی نہیں، یہ انہوں نے پتہ لگ جائے کہ اے درویک 7 لاکھ سال دا عبادت گزار ہوئے، جنت وچ قیام ہوئے تے فرشتیاں دا امام ہوئے، میرے نبی دا بے ادب ہوئے، میں عبادت ٹھکرا دیاں گا، نبوت دا گلہ برداشت نہیں کرا۔ جس زندہ باد جس جناب آدم صفی اللہ دا گلہ کیتا، انہاں دی بے ادبی کیتی تے جنت اچ رہ کے رب جنتوں کٹ دیتا، تے جڑا جنت وڑیا ہی نہیں تے حبیب اللہ چو عیب تلاش کرے، انہوں کی آکھے گا جنت تیرے واسطے لنگا۔ رب فرمایا فخرج منہا، نکل جنتوں باہر۔ انہیں آکھیا جڑی میں فرشتیاں نو درس دیتا، عبادت کیتی، ادھی اجرت، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، جا قیامت تک لعنت۔ ہن ایتھے رک کے ایک میں جملہ عرض کرنا ہے، علماء دے اور سادات دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دعا لین واسطے۔ کدا انکار کیتا ابلیس نے؟ اللہ دے خلیفے دا، انی جائل فی الارض خلیفہ، کدا انکار کیتا؟ خلیفے دا۔ تے انکار کیتا رب کی فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ایک مقام تے فرمایا فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، 14ویں پارے چوی ہے، 23ویں پارے چوی ہے۔ جن نے ایک خلیفے دا انکار کیتا وہ قیامت تک لانتی، تے جن نے مصطفیٰ دے 3 خلیفے دا انکار کیتا، صرف سنی بولے باقی نہیں کسی بولنا۔ اللہ یا رسول اللہ، ایک گل ذہن وچ رکھنا، آج اسی کوئی ظاہری علامت ویکھیے نا کہ بھئی مثال دے طور تے لال کنارے والی ٹوپی ہوئے نا، اسی ویدیاں سیال شریف نال نسبت انجی ہے نا، وہ بزرگ نیلی چادر لے کے بیٹھے ہیں، یہ بھی میں ویکھ نہیں پتہ لگ گیا سیال شریف دے نال نسبت اس چادر دی، اسی پہچان لینے ہیں۔ ویسے تے سنیہ دے چہرے ہی روشن نے، بھاویں نسبت جتھے بھی ہوئے، جتنیاں بھی ساڑیاں تنظیمہ نے سارے سنی نے، سمجھ آگئی۔ علمی اختلاف ہونا ایک الگ گل ہے، باقی اہل سنت و جماعت دے عقائد و نظریات ایک ہی نے، اے وہی عقیدہ جڑا سیدنا صدیق اکبر دا عقیدہ سی، جڑا فاروق اعظم دا عقیدہ ہے، جڑا عثمان غنی دا عقیدہ ہے، حیدر کرار دا عقیدہ ہے۔ اسی سنی خوش نصیباں خوش بختاں، رب نے سانو نبی دتا نبی اعظم، کتاب دتی کتاب اعظم، دین دتا دین اعظم، ابو بکر دتا صدیق اعظم، عمر دتا فاروق اعظم، عثمان دتا سخی اعظم، علی دتا ولی اعظم، حسن دتا حلیم اعظم، حسین دتا شہید اعظم، جماعت دتی سواد اعظم، امام دتا امام اعظم، غوث دتا غوث اعظم۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکیں جو یہ سراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور آگے کی فرمایا جناں بنے گی، جنت بنے گی، کدی قبر جناں بنے گی، محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ توڑے لالا موسیٰ دے اندر کسے نو مسجد اچ امام دی ضرورت پہ جائے، اشتہار دے دے اخبار اچ یا سوشل میڈیا دا آج کل دور ہے، تے کو مولوی صاحب پڑھن اہل سنت و جماعت نال تعلق ہوئے، وہ آ جان جناب سلیم صاحب اشتہار پڑھیا مسجد دی ضرورت ہے، آکھن کے ٹھیک ہے آگے ہو، کتھے پڑھے ہو؟ فلاں ادارے چ، بیت کتھے؟ فلاں جگہ، کیڑے کیڑے اساتذہ نے؟ فلاں فلاں، نال کون کون پڑھے؟ پوری تسلی کرن گے، پھر ویکھن گے مسلح چڑھن دے قابل ہے یا نہیں۔ تے جے گولڑا شریف پیغام دین جی سانو کوئی فاضل دیو، یا بھیرا شریف پیغام دین، حضور ضیاء الامت دا کوئی شاگرداں چو کوئی آ جائے، کوئی انہاں دا منظور نظر فیض یافتہ، یا سیال شریف یا کسی آستانے تے، یا کسی عالم دین نو آکھن او بھیجے تے کسے نہیں پوچھنا کتے پڑھے ہیں،
ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬੈਤ ਕਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਭੇਜਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਚਾੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਲਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਚਾੜਨ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਦੀਕ ਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਆਪ ਮੁਸੱਲੇ ਚਾੜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਸੁन्नत व जमात ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਸਬੀਅਤ और ਖਾਰਜੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜਰਾਸੀਮ और ਰਾਫਜ਼ੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜਰਾਸੀਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਸੁन्नत व जमात ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਚੀਫ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। और असी अगर ये ना करिए तो फिर जे आले सुन्नत दा खाइए ना, फिर नमक हरामी होंदी है, नमक हलाली नहीं होंदी जे ना करिए। ये वक्त की जरूरत है कि जिन हस्तियां ते अज जबाना खोलियां जा रही हैं, जिन्होंने मेरे मुस्तफा करीम और सिद्दीक अकबर, जिन्होंने मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात भी 17 वारी मुसल्ले ते चाढ़िया, 17 मरतबा। और जिस वक्त नबी अली इस्लाम दा विसाल बाकमाल होया, सिद्दीक अकबर मुसल्ला इमामत ते आए, मौला अली तलवार लैके खड़े होए, फरमान लगे अबू बकर आओ तुसी मुसल्ले ते नमाज पढ़ाओ। पूछया तुसी की करन लगे हो? फरमाया मैं पहरा देंगा, मैं वेखांगा केड़ा कमीना है जिन्हों मुस्तफा अगे करन अली दे होंदे कोई पीछे करके ते विखाए। जिन्होंने हुजूर ने अगे कीता, सरकार अपने खुद ज़ाहिरी हयात विच फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन नास, अबू बकर लोगों ने नमाज पढ़ा। ज़ाहिरी हयात भी जिन्हों मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम मुसल्ला दे दे, वो अबू बकर सिद्दीक। और अल्लामा इब्ने असीर ने लिखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जिस वक्त हजूर अलैहि इस्लाम ने ऐलान नबूवत नहीं सी कीता, आप मुल्क यमन सन, तिजारत वास्ते गए। जदों उत्थे पहुंचे तो कुछ उलमा, उत्थों दे उलमा जेड़े पहली कुतब दे उलमा सन, इल्म सही जिन्हां पढ़िया सी, उन्हां उलमा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं वेख्या, बई पुछया बंदा कित्थों आया? लोगों दस्सिया जी मक्के दा रहण वाला है। वो सारे मौलवी इकट्ठे होकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को आखन लगे कि तुहाडा नाम की है? आपने अपना नाम दस्या अब्दुल्ला। वालिद आपदे वालिद साहब का की नाम है? दस्या उस्मान इब्ने अबू काफा। केड़े कबीले नाल तल्लक है? कुरैश नाल। उदी केड़ी शाख? बनु तैम। ये सारियां गल्लां सुन के ना वो वेखन, किताब कड्डन, फिर पूछन, फिर किताब कड्डन, सारियां गल्लां सुन के आखन सारियां निशानियां पूरियां ने, एक अलामत बाकी। एक वड्डे आलम जेड़े सन ना वो नेड़े लगे, उन्हां के एक अलामत रह गई। की अलामत? की मतलब तुहाडा? सिद्दीक अकबर पुछदे ने, आखन लगे असी ये पढ़िया कि आखिरी नबी ऐलान नबूवत करनगे, जेड़ा सब तो पहले कलमा पढ़ेगा और उन्हां तो बाद उन्हां दा पहला जानशीन होएगा, उदियां जितनियां अलामतां इल्मु सही च पढ़ियां वो सारियां तुहाडे च वेखियां। अल्लामा इब्ने असीर और दीगर उलमा ने भी लिखिया। एक तो मुल्क शाम के ख्वाब का भी जिक्र है ना, उस तो इलावा जी मैं रिवायत पेश कर रहा। अच्छा, जिस वक्त उन्हें आख्या ना एक अलामत बाकी रह गई, वो की? आखन लगे जी अलामत बाकी ये वे कि तुसी पेट तो कपड़ा हटाओ, तुहाडी नाफ दे थल्ले तिल है। ये तौरात विच भी इंजील विच भी है, असां पढ़ चुके हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जूं कपड़ा चुकिया, तिल दा निशान वेखिया ते उन्हें आख्या असीं तस्दीक करदे हां, आखिरी नबी ऐलान नबूवत करनगे, वो बंदा तू ही है जिहदा पहला नंबर होएगा। ते दमादा मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर। सब तो पहले कलमा भी तुसी पढ़ोगे, सब तो पहले मुस्तफा दे जानशीन भी तुसी बनोगे, ये असां पढ़ लिया है। अच्छा, सिद्दीक अकबर खामोश होकर सारी गल सुन ली। वो जो वड्डा आलिम सी ना, सब तो वड्डा, उन्हें एक रुक्का लिखिया, उत्थे लिख के हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं दिता। आखन लगे संभाल के रख लो, जदों ऐलान नबूवत होए ना ते तुसां कलमा क्योंकि पहले पढ़ना, ये साडा यकीन है, असीं पढ़ चुके हैं। ते ऐ मेरी तरफ रुक्का हजूर दी बारगाह च पेश कर देना। हजरत सईदना सिद्दीक अकबर ने पूछा, बई इस रुके च लिखिया की है तुसी? आखन लगे जी मैं हजूर दी नात लिखी, सरकार दी तारीफ लिखी। सिद्दीक अकबर ने रुका जेब विच पा लिया। जदों मक्के वापस पहुंचे ना ते आंदे ही अबू जाल मिलिया, कहन लगा अबू बकर कुछ पता लगा जे? फरमाया की होया? वो तेरे दोस्त मोहम्मद ने ऐलान नबूवत कर दिता। उत्ते उन्हें आख्या अल्लाह एक के, मैं अल्लाह दा आखिरी रसूल हाँ, मेरे ते वही दा नुज़ूल होया। हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं पहले ही पता सी। आखन लगे अच्छा ते तुसी फिर की कीता? कहन लगे असीं तुहाडा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तुसी मक्के दे चीफ जस्टिस हो, जो फैसला तुसां करना सी उहदे ते अमल करना।
آپ فرمایا ٹھیک ہے پھر میں نے ایک باری انہاں کو جان دیو. آپ جان لگے تے ابو جال روک کے آدھا گل سنو فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا, کدی یتیم بھی نبی ہوئے. فرمایا اس گل نو چھڑ دے ہن میں جانا تے محمد کریم جانا, میں نے ایک بار اتھے جان دیو. صدیق اکبر فرماندے میں حضور دی بارگاہ وچ پہنچیا تے سرکار مینوں ویکھیا, میں اجے بولیا ہی نہیں تے آندے نال حضور فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا, اے ابو بکر میں تیری طرف اور تمام نسل انسانی دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا. ذرا ذوق لیا جے میرے اس جملے تے, اے ابو بکر تیری طرف اور تمام لوگاں دی طرف. اگر مطلق ہی فرما دیں دے تمام لوگاں دی طرف, لوگاں چ ابو بکر آ جاندے, لیکن فرمایا تیری طرف اور تمام لوگاں دی طرف. میرے نبی دے الفاظ دس رہے ہیں کہ آج تو لے کے قیامت تک ہر انسان دا رسول ہونا ایک پاسے, کلے ابو بکر دا رسول ہونا ایک پاسے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہی ہے نا. پھر ابو جال نے آکھیا سی دلیل ضرور منگے آجے. صدیق نو اپنے واسطے دلیل دی لوڑ کوئی نہیں سی, آکھن لگے دلیل ضرور منگے آجے. ہن جس وقت صدیق اکبر نو تے پاک سی اللہ دے آخری رسول نے, بھئی اگر کافر پوچھن کے دلیل کی ہے انہوں نے میں کی دساں گا. حضور علیہ السلام نے جدو فرمایا میں تیری طرف اور تمام لوگاں دی طرف اللہ دا رسول ہاں, صدیق اکبر فرماندے میں عرض کی تھی ما دلیلو کا, یہ دی دلیل کی تے حضور علیہ السلام نے فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن, میری نبوت دی دلیل او عالم ہے جڑا تینوں یمن وچ ملیا سی. ہن پھر اگلے الفاظ صدیق اکبر نے عرض کی تھی کم من لشیخ لقیتہ, کیڑے شیخ کیڑے مولوی دی گل کر رہا ہوں, میں تو ایک نہیں ملیا کئی ملن. حضور علیہ السلام نے فرمایا الذی افادک ابیاتا, میں او دی گل کر رہے ہیں جس ٹر دی واری میری نعت لکھ کے دیتی سی. ایک باری تھوڑی سبحان اللہ اچھی کر لو. آقا فرمایا جس میری نعت لکھ کے دیتی, ایک قدوں دی گل ہے اجے اعلان نبوت نہیں سی, جن نے آقا دی نعت لکھ دیتی آقا انہوں جان دے نے اور صدیق اکبر نو دسیا اے ابو بکر میری نبوت دی دلیل او یمن والا عالم جس میری نعت لکھ کے دیتی میرے بریلی دے امام شاہ امام احمد رضا خان. آپ فرماندے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, سیدی مرشدی. غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں, سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد, علماء اہل سنت. اس امت دا پہلا مسلمان ابو بکر صدیق تے کیڑا عقیدہ ویکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں, علم غیب. پتہ لگا پہلا مومن عقیدہ علم غیب رکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں, تے آج کلمے پڑھ کے لوگ علم غیب دا انکار کر رہے ہیں. اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو علم عطا فرمایا, اور پھر جویں انہاں دا ایمان ہے رب فرماندا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, انج ایمان لے آؤ جویں مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے آئے, تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اور آمنوا کما آمن الناس, انج ایمان لے آؤ جویں اے لوگ یعنی صحابہ ایمان لے کے آئے جنہاں دے ایمان نو رب نے سیمپل قرار دے دیتا. کیسا ایمان سی انہاں دا, میں جڑے کلمات پڑھے نا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, رب فرماندا ایمان لے آؤ عزت بھی کرو توقیر بھی کرو. کرنی کنجو فرماندا انج کرو جویں صدیق نے کی تھی, جویں فاروق نے کی تھی, جویں عثمان و علی نے کی تھی, جویں 1,24,000 صحابہ نے کی تھی. کیویں منیا انہاں رسول کریم علیہ السلام نو. اسلام دے اندر شہادت دا آغاز ہو رہا مکے وچ, تے سب تو پہلا شہید کون ہے؟ عورت. سب تو پہلے اسلام میں شہادت دا رتبہ حاصل کرنے والی عورت ہے. نا ہے حضرت سمیہ, حضرت عمار بن یاسر دی والدہ. مکے دے کافراں ہاتھ بھی بند دیتے,
ایک اس لت نال اونٹ بنیا، ایک دوجی لت نال اونٹ بنیا، بن کے اونٹاں نو مخالف سمت کھڑا کر دیتا اور آکھیا سمیہ مصطفیٰ دا دامن چھڑ، کلمہ چھوڑ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا، وگرنہ کی کرو گے؟ آکھن لگے نا اونٹاں دی کانڈ تے ڈنڈا مارنا اس زور نال کہ پوری طاقت نال اے مخالف دوڑن گے، ایک ادھر نسے گا ایک ادھر، تیرا بدن چر جائے گا۔ حضرت سمیہ نے آکھیا میں نو دسو نا دنیا دے کتیو مصطفیٰ دا پیار آزما کے دیکھو، تسی ڈنڈا مارو سمیہ چر سکتی ہے، محمد تو پھر نہیں سکتی۔ اللہ انہاں کر کے دیکھ لیا، حضرت سمیہ نو شہید کر دیتا گیا، لیکن میرے نبی دا دامن نہیں چھڑیا۔ بلال تے پہاڑ دے پتھر الٹائے گئے، اگ دیاں سلاخاں اگ وچ اگ کر کے بدن چلائیاں گئیاں، کنڈیاں تے لٹایا گیا، تپدی ریت تے گھسیٹیا گیا، گاں دے چمڑے چ ولیٹ کے پہاڑ دیاں چوٹیاں تے سٹیا گیا۔ بلال آدھا جنہ مرضی ظلم کر لو، جان کٹ سکدے ہو، محمد دا دتا ایمان نہیں کٹ سکتے۔ سبحان اللہ۔ کیسا ایمان انہاں لوگاں دا سی۔ اور پھر جناب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو پوچھا گیا، اے علی تمام لوگاں وچوں یعنی صحابہ دی جماعت وچوں سب تو بڑا بہادر کون ہے؟ مولا علی نو پوچھا جا رہا ہے، جدی شجاعت دے چرچن مشارق و مغارب اندر جدوں مولا علی نو پوچھا گیا کہ سب تو بڑا بہادر کون ہے، حضرت علی نے فرمایا صدیق اکبر۔ سب تو بڑا بہادر صدیق اکبر۔ پوچھا گیا وہ کیویں؟ فرمایا جدو احد دی جنگ سی، مصطفیٰ کریم واسطے عریش بنایا گیا تے پوچھا گیا کہ اسی فلاں فلاں جگہ تے سرکار ساڈی ڈیوٹی لائی، حضور دا پہرا کون دے گا؟ سارے سوچی پہ گئے، کس وجہ تو سوچی؟ اے نہیں کہ تحفظ نہیں کر سکتے اسی، اپنی جان دی پرواہ نہیں، سوچیا اس تو کہ ایک خراش بھی حضور نو آ گئی نا تے ساری زندگی ندامت رہے گی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ علی فرماندے پوچھا گیا کہ حضور دا تحفظ کون کرے گا؟ باقی سوچ دیں صدیق فوری کھلو کے آدھیں اے میں ذمہ چک لینا، اے میرے ذمہ، میں اپنی جان قربان کر دیاں گا، کسی موزی نو حضور وال نہیں آنے گا۔ اے تے صدیق اکبر نے غار اچ پہرا دے کے بھی دس دیتا سی۔ اور حالانکہ مولانا روم اور علامہ اسماعیل حقی فرماندے نے کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد، کہ میرے تو بعد خوشخبری آن والے رسول دی جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا، یہ سب عیسیٰ علیہ السلام دے اس پروگرام اچ سی۔ تے انہیں پوچھیا سی میں آن والے نبی نو ملنا ہے کتھے ملنا؟ تے جناب عیسیٰ دسیا سی انہوں تے صدیاں باقی نے، تے سب آکھیا میں یہ نہیں پوچھیا کدوں آنا، میں پوچھیا آنا کتھے، میں اپنی ساری زندگی انہوں دے انتظار اچ گزارنی۔ یہ سب اتھو چلے آ عیسیٰ علیہ السلام دا پروگرام سن کے، تے پھر اس غار اچ پہنچیا، آ کے سوائے سوراخاں دینے اور کام ہی کوئی نہ کیتا، کیونکہ ہو سکتا عیسیٰ علیہ السلام دسے بھی پہرے دار بڑا ڈاڈا ہونے، یہ بندوبست کر کے جائیں۔ تے پھر صدیق اکبر جدو آئے حضور علیہ السلام نو غار دے بار روک کے پہلے غار اچ خود تشریف لے گئے، آکے یا رسول اللہ ٹھہرو میں غار توڑے رہن دے قابل بنا لا۔ ساری غار دی جا کے صفائی کیتی، صفائی کر کے سوراخ بند کیتے، سارے سوراخ بند کر کے تے پھر عرض کیتی آقا تشریف لے آؤ، میں نو تے اشارہ انج پہ ملدا ہے بھئی جتھے حضور نو بلانا ہوئے نا اتھے پہلے صدیق نو وارنا ضروری ہے، کیونکہ نبی اتھے جاندے جتھے پہلے صدیق ہوئے، جتھے پہلے ابو بکر صدیق کو نبی اتھے جاندے، تو دل وچ وار صدیق نو، تاکہ دل دے وچ رافضیت ناسبیت و خارجیت دیاں موریاں بند کرے نا تے گند نو باہر کڈے، تے پھر تو نہیں آکھنا آقا آجو، پھر صدیق آپ آکھن کے سونیا آجا دل توڑے رہن دے قابل ہو چکے۔ ہن میرے آقا کریم دا جانثار ساتھی جناب ابو بکر صدیق سارے سوراخ بند کر کے میرے نبی نو عرض کیتی آقا تشریف لے آؤ۔ سرکار فرمایا میں استراحت کرنا چاہنا، جناب ابو بکر جھولی پھیلا دیتی، میرے آقا سر انور رکھیا، ابو بکر سرکار دا دیدار کر دیں، حضرت سلطان باہو اس مقام تے قلم چکیا کہ اے تن میرا
سب چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا تے لولوں تے مڈے لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں اور کت ول بچا مرشد دادی دار غباہو سانو لکھ کروڑا حجاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب ابو بکر صدیق آقا دی زیارت کر رہے، سارے سوراخ بند کر دیتے، اچانک نظر پئی ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ ہن بجائے آقا نو جگان دے بڑے ٹیکنیکل طریقے نال پیر دی اڈی رکھ لئی، اودے پیچھے سپ پیا ویکھدا سی۔ ہن اونوں صدیاں بیت گئیاں، آقا دے دیدار دی طلب لے کے آیا سی۔ ہن جدوں انہیں ویکھیا کہ اگے پیر دی ایڑی آ گئی اور حال کوئی نہ، انہیں ڈنگ ماریا۔ صدیق دے اندر جدوں زہر سرائیت کرن لگا، آپ دی اکھ وچوں آنسو نکلیا، میرے آقا دے رخسار تے آیا۔ سرکار اکھ کھولی، پوچھیا اے ابو بکر کون ہے تینوں رلان والا؟ عرض کیتی آقا پیر تھلے سپے، فرمایا چک پیر، آقا کدرے نقصان نہ پہنچائے، فرمایا تو پیر چک، رب نے کوئی شے پیدا ہی نہیں کیتی جنوں میں محمد دی پہچان نہیں دیتی۔ سبحان اللہ۔ چک پیر، ہر شے مینوں جان دیئے میں کہونا۔ ابو بکر پیر چکیا، سپ اندر آیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھیا میرے یار نو کیوں ڈنگی ہے؟ آکھن لگا سونیا مینوں بھی پوچھو کہ میں کدوں دا آیا، اس مقام تے کیوں آیا؟ مینوں صدیاں بیت گئیاں، میں تواڈے دیدار دا طالب ساں۔ آج جدوں انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہوئیاں، میں ایک جھلک ویکھی، اگے پیر دی ایڑی آ گئی، مینوں تے پتہ ہی نہیں لگیا، کیونکہ پہلی نظریں لٹ لیا سانو تیریا ہار شنگارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پیرے دارا، ایک ہی کلا تو نہیں آزم، ایتھے ہو گئے قتل ہزارہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مرحبا مرحبا، زندہ باد۔ آکھن لگا جی میں تے دیدار دا طالب سا، اگے پیر دی ایڑی آ گئی اور حال کوئی نہیں سی۔ اور پتہ چلیا انسان نو کیڑی کیڑی چیز پیاری، مال، اولاد تے جان۔ صدیق اپنی اولاد بھی چھڑ دیتی، بدر دی جنگ وچ سکا پتر کافرہ نال سی۔ صدیق میرے نبی نال جدوں مال دی واری آئی، گھر سوئی بھی نہ چھڑی، پوری گٹھڑی تیار کر کے آقا دے قدمہ چ پیش کیتی۔ سرکار پوچھیا ماں اب کئی تالی اہلی کا، اے ابو بکر گھر کی چھڑے آئی؟ عرض کیتی اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا۔ اپنا مال بھی قربان، اولاد بھی قربان کیتی، جان دی واری آئی، جان دی بھی بازی لا دیتی۔
اسی کیوں نہ آکیے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے. بھائی گل سنو، تاجدار صداقت دی بارگاہ چدی عقیدت میں پیش کرنا ہے. پورا شعر میں پڑھنا تے کیا بات ہے ہر سنی باں کھڑی کر کے آکے پتہ لگے اے سنی بیٹھے ہیں تاجدار صداقت دے منن والے بیٹھے ہیں. ہر بندہ آکے کیا بات ہے ہر، اور اے نہیں اچھا جھکا جی میں کسی دی مرضی آکے ضرور حاضری ضرور لوائے کہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے. یار غار نبی تیری تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے جان سارے نبی تیری کیا بات جان سارے نبی تیری کیا بات ہے. اگے سنیا جے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ کہ جیسے نبیوں میں جویں نبیاں وچ میرے نبی جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ. اور جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ. تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے. غم گسارے نبی تیری جویں ابو بکر صدیق منیا انج من اللہ فرماندا لتؤمنوا باللہ ورسولی وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بکرۃ واصیلا. ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے، تعزیر بھی رسول دی کرتے توقیر بھی. کہ میں منیا صحابہ جس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اجے مکہ فتح نہیں ہویا، عمرہ شریف واسطے تشریف لے آئے، حدیبیہ دے مقام تے رکے. آقا کریم علیہ السلام نے جناب حضرت عثمان غنی نو بھیجیا کہ جاؤ کافراں نال گل کرو، سی لڑن نہیں آیا، سی تے عمرہ کرن آئے. کافراں نے اپنا جاسوس بنا کے حضرت عروہ بن مسعود اجے ایمان نہیں سن لے آئے انہوں نے بھیجیا کہ جاؤ جا کے مسلمانہ دا جائزہ لو کی کر رہے تے ساری جاسوسی کر کے آؤ. عروہ بن مسعود آئے، آ کے سارا جائزہ لے کے واپس گئے. آکھن لگے میں وہی ویکھا ہے جو میں ویکھیا ہے، جے میرے تے یقین جے تے میں نتیجہ کڈیا تسی جو مرضی کر لو، تسی نبی تے نبی دے غلامہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہ تسی انہوں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا کیوں نہیں کر سکتے؟ آکھن لگا جی میں تے کیسر و کسرا اور شاہ نجاشی دے درباراں چ بھی گیا، میں انج دی عزت کسی دی نہیں ویکھی جی میں محمد دے اصحاب مصطفیٰ دی عزت کرنا. بھئی انج دی تعظیم میں کدھر بھی نہیں ویکھی. بخاری دے اندر روایت ہے، علماء کو پوچھ لو. انہیں اے نہیں آکھیا کہ تسی نہیں لڑ سکتے نمازاں بڑیاں پڑھ دے جے، تسی نہیں لڑ سکتے سجدے بڑے کر دے جے، تسی نہیں لڑ سکتے تلاوتاں بڑیاں کر دے جے. نا کہ تسی نہیں لڑ سکتے. انہاں کہا کیوں نہیں لڑ سکتے؟ آکھیا اپنے حبیب دی عزت بڑی کر دے. پتہ لگا کافر جدوں بھی ڈریا حضور دی عزت تو ڈریا. کافر جدوں بھی ڈریا میرے مصطفیٰ کریم دی عزت تو ڈریا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا جدوں حضور دی عزت کیتی جائے گی کافر ڈرے گا. فیس بک کے نا یہ دیتے صرف تسی لکھ دیو خادم حسین رضوی، ایک مہینے واسطے تھوڑی فیس بک بند.
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور کافر اگر ایک دوجے تو مسافت ایک مہینہ دور بھی ہوئی تے مومن کو کافر ڈرے گا تے آج پھر نہ ہی کافی ہے. اجے میں کہتے خادم حسین ہے، جے خادم حسین دا مقام ہے، امام حسین دا کی مقام؟ زندہ آباد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تسی یہ ویکھو. چلو رضوی صاحب تے جی موجود نے، اللہ انہاں دا سایہ تا دیر سلامت رکھے. غازی ممتاز قادری پھانسی دے پھندے تے جھول گیا، نبی دے نا تے جان قربان کر گیا. او دا نام ہی لکھو تے فیس بک بلاک. اے نا دا اثر ہے. اس قدر کافر خوف زدہ ہے کیونکہ جنہ دے اندر ایمان ہوئے نا، ایمان، یہی لوگ نے جنہ صحابہ دی پیروی کی تھی. عروہ بن مسعود نے آکھا نا حضور دی عزت بڑی کر دے گئے تے اے لوگ عزت ہی کر دے نا، اس واسطے عزت دا تحفظ کرنا لے لوگ نے نا، تاں کافر نہ تو بھی ڈر رہے ہیں. یہ شروع تو لے کے ہون تک کافر جدو بھی ڈرے گا حضور دی عزت تو ڈرے گا، میرے مصطفیٰ دی ناموس تو، حضور دی عظمت تو ڈرے گا. عروہ بن مسعود سقفی نے پوچھیا بھئی کیویں دی عزت تو کی مراد لے رہے ہیں؟ انہیں وضاحت کی تھی. اور کہا بھائی جی میں ویکھیا ہوں آج تک انج دی عزت نہیں جے ویکھی. کی مطلب؟ کھول کے گل کر. عروہ بن مسعود سقفی نے آکھیا میں ویکھیا کہ نبی جدو لعاب سٹ دینا، واللہ مینوں اللہ دی قسم ہے میں اکھاں نال ویکھیا جی، ان تنخم نخامتا الا واقعت فی کفی، کوئی صحابی تھلے نہیں ڈگن دیندا. جدو حضور لعاب سٹ دین کسی نہ کسی دی ہتھیلی اگے ہوندی، او ہتھیلی تے لعاب لیندا، زمین تے نہیں جے ڈگن دیندا. میں تاں تانوں آکھ رہا تسی نہیں لڑ سکدے جڑے اپنے محبوب دا لعاب نہیں ڈگن دیندے، انہاں دا خون کیویں ڈگن دین گے؟ اس واسطے تسی انہاں نال نہیں لڑ سکدے. اے اس وقت دا کافر کہہ رہے ہیں جڑے اس وقت حالت کفر وچ سن، بعد وچ مسلمان ہو تے پتہ لگا حضور دی عزت دا تحفظ کر، کافر آج بھی تیرے کول ڈرے گا. میرے نبی دی ناموس دا تحفظ کر. آقا کریم علیہ السلام طبقات ابن سعد دے اندر روایت ہے، حضور تشریف فرمان ہے، ایک اپنے قبیلے دا سردار آیا. بس یہ گل کر کے میری گفتگو کمپلیٹ ہو رہی. آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مینوں اللہ نے بڑے مال تو نوازے ہے، کسی چیز دی کمی نہیں، ہر نعمت دیتی، اس میں اس دا شکر ادا کرنا. میری بیٹی ایک کی، بڑے بڑے رئیساں دے شہزادیاں دے رشتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے قبیلیاں دے سرداراں دے رشتے آ رہے ہیں، پر سونے میں چاہنا دھی دا رشتہ اتھے کرنا جتے تواڈی مرضی ہو. آقا تسی مہربانی کرو، لجپالی کرنا، کوئی مناسب رشتہ ہوئے تے میں نو حکم فرما دینا، میں حاضر ہو جانا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ سردار گیا تے ایک مزدور صحابی جنہ دا نام سی حضرت جلیبیب، سرکار دی بارگاہ جا کے بیٹھے، چھوٹا قد پکا رنگ، کدی مزدوری لگنی کدی نہ لگنی تے سرکار کو لا جانا. حضور علیہ السلام نے نوازنا. آقا کریم علیہ السلام دا دریا رحمت جوش وچ آیا. وہ سردار نکلے تے جلیبیب نو پوچھا تیری شادی ہو گئی ہے؟ آکھن لگے آقا مینوں تے اگنور کر دیتا ہے، رنگ پکا قد چھوٹا، مینوں برادری والے قبول ہی نہیں کر دے. حضور فرمایا چل اے سردار دا گھر ویکھی. جی آقا ویکھیا. فرمایا جا پھر دے پیچھے لگا جا، اینو میرا سلام دے تے نالے دسی حضور فرماندے کہ تیری بیٹی نال مصطفیٰ کریم میرا رشتہ طے کر چھڑ. حضرت جلیبیب اٹھے، اے نہیں آکے آقا میں بلا لیا ہاں تسی آپ حکم صادر فرما دیو. کتھے میں کتھے ہو، کدھر تلخی نہ ہو جائے نا. انہوں پتہ سی وما ینطق عن الہوا. حکم سنے آتے تشریف لے گئے، سردار دے دروازے پہنچے، جا کے پیغام دیتا رسول کریم علیہ السلام بھیجیا تواڈی بیٹی دا رشتہ ہو گیا. میں کہا زہے نصیب، سرکار بڑی جلدی کرم کر دیتا. تے کتھے ہویا ہے؟ آکھن لگا جی میرے نال. سردار نے بڑا غور نال ویکھیا لیکن جرت نہیں انکار کرن دی. دل چے خیال ضرور آیا کہ حضور نو عرض کرانگا کو نظر ثانی ہو سکتی تے ٹھیک ہے وگرنہ سانو قبول ہے. اندر اپنی زوجہ نو جا کے دسیا کہ بندہ حضور نے انتخاب کر دیتا ہے لیکن قد نکا ہے، رنگ پکا ہے. یہ گلاں سنیاں تے حضرت جلیبیب نے محسوس کیتا کہ شاید رشتہ پسند نہیں آیا. تے سوچیا بھئی کوئی گل نہیں، انہاں دی مرضی ہے، ساڈا کوئی زور ہے. میں حضور نو جا کے عرض کردا سونیا تواڈے ہاں کوئی کمی ہے، انہاں نو ہور لب دیو، مینوں ہور لب دینا.
صحابہ ایک دوجے دے بارے چ بغض کینہ نہیں سن رکھتے کیونکہ رحماء بینہم، اللہ فرماندا قرآن کہہ رہا ہے ایک دوجے نال پیار کرن والے لوگ سن۔ واپس آئے ادھروں بچی ویکھ گئی پردے چ کے لگدا جلیبیب گل سن لئی، دوڑ کے ابا جی کو لائی، ابا جی لگدا جلیبیب سن گیا جی حضور تک گل پہنچ گئی، جے اللہ دا محبوب رس گیا نا تے پھر خدا ہی رس جائے گی تے خدا بھی رس جائے گا۔ ابا جی انکار نہ کرنا، مینوں یہ رشتہ منظور ہے کیونکہ اے نہ ویکھو آن والا کون ہے، نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، دیکھنا ہے تو اس کالی کملی والے کو دیکھ۔ آکھن لگی ابا جی مینوں رشتہ منظور ہے، تسی ویکھے آجے جدوں اے دے نال میرا نکاح ہوئے گا پھر میں ناز کراں گی اپنے مقدر تے، میں سہیلیاں وچ بہ کے میں آکھاں گی نی فلانیے ذرا دس تیرا رشتہ کس کیتا، نی فلاں تو دس تیرا رشتہ کس کیتا۔ میریاں سہیلیاں وچ جدوں اے گل چلے گی کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیتا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میری ماں نے کیتا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے دادے کیتا۔ جدوں میری باری آئے گی میں آکھاں گی میرے ول ویکھو میرا مقدر ویکھو، میرا رشتہ حسنین دے نانے تے کیتا، زہرا دے بابے تے کیتا۔ آکھن لگی میں مقدر تے ناز کران گی، ابا جی میں نو رشتہ منظور ہے۔ بیٹی دی گل سن کے باپ متھا چمیا، باپ جلدی جلدی ٹر پیا سرکار دے دربار وال۔ جلیبیب پہنچے نال سردار بھی پہنچ گیا، آندیاں سلام عرض کیتا، عرض کیتی یا رسول اللہ بڑی مہربانی، ایڈا چنگا رشتہ بڑی جلدی کرم ہو گیا، ہن آقا تاریخ دا تعین کرو، نکاح بھی تساں پڑھنا ہے، بچی نو رخصت بھی تساں کرنا ہے۔ ہن آقا فرمایا جاؤ تیاری کرو، جلیبیب نو فرمایا تم ہی تیاری کر۔ جلیبیب قدماں تے ہاتھ رکھ لے، عرض کیتی سونیا رشتہ بھی تساں کرایا ہے خرچہ بھی تساں کرنا، میرے کول کچھ نہیں۔ آقا کریم مسکرا پہ، سرکار فرمایا اے نہیں آکھیا رشتے بھی کرائیے تے خرچے بھی کریے، اے میرے نبی دی شان نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ آکھن لگے خرچہ بھی تساں کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرمایا چل پھر اٹھ۔ آقا کی حکم ہے؟ فرمایا میرے عثمان دا گھر ویکھی۔ جی آقا ویکھیا، فرمایا جا ٹر جا، جا کے عثمان نو دس کہ تیری شادی دا سارا خرچہ سرکار عثمان دے ذمہ لا چھڑیا۔ میرے نبی نو کتنا مانے اپنے غلاماں تے۔ جلیبیب عثمان غنی دے گھر پہنچ گئے، جا کے سرکار دا پیغام دیتا۔ انہاں نہیں آکھیا کہ میں انہاں خرچہ کتوں کر سکدا، کچھ صحابہ وانڈ لین، نا بلکہ عثمان کھڑے ہو گئے، آکھن لگے واہ مدینے دیا تاجدارا، ایڈے غلاماں وچوں میرے تے نظر کرم، اے خدمت واسطے مینوں چنیا جے، او مدینے دیا تاجدارا، شالا وستا روے تیرا دربار۔ اتنی گل کر کے جناب عثمان غنی فرمایا
ہن جلیبیب دس کی چاہی دائی آکھن لگا مینوں تے پتہ نہیں اے تساں دسنا میں تے سادہ جیا بندہ حضرت عثمان غنی پیسے دیتے فرمایا پہلے کپڑا خرید تے تاجر کل جا آکی سب تو ٹاپ دا کپڑا دے کیونکہ دلہن والا اپنے قبیلے دا سردار ہے تے نڈے والا نبیاں دا سردار ہے اعلیٰ کوالٹی دیاں چیزاں خرید جھکی نہ مینوں وڈا بھرا سمجھی حضرت جلیبی بازار گئے تاجر کل پہنچے چنگا کپڑا کٹ کپڑے دکھانے شروع کیتے جھولی وچ شادی دے جوڑے پین اچانک اعلان ہویا اے مجاہدین اسلام اسلام دی عزت تے حملہ ہو گیا مصطفیٰ دی عزت تے ایک قبیلے حملہ کر دیتا جلدی کرو آقا پہ بلان دیں شادی دے جوڑے جھولی چپین تڑپ کے غلام اٹھیا آکھن لگا او تاجرہ جلدی جلدی 10 تلواراں کتھوں لب دیا اللہ کہن لگا جلدی 10 تلواراں کتھوں لب دیا خوشیاں بھول گیا کیونکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین عہدوں تک کوئی مومن نہیں جب تک اپنی اولاد والدین تمام لوگاں تو ود کے مصطفیٰ نال پیار نہ کرے جلیبیب اٹھے انہاں پیسیاں دی تلوار لئی وقت نہ ملیا کہ آقا دی بارگاہ بھی پہنچ دے انہیں تک لشکر ترتیب دے دیتا گیا پوچھ دے پچھان دے جتھے لشکر حملہ آور سی اوتھے پہنچ گئے جاندیاں ہی تلوار چلانی شروع کی تھی اس انداز نال تلوار چلائی کافران دیاں صفاں وچ کھلبلی مچ گئی کئیاں نو واصلے جہنم کیتا پھر آخر وچ ایک بے ایمان نے پشتو وار کیتا پچھو تلوار دا وار اگو سینے چوپار ہو گئی میرے نبی دا دولا زمین تے آ گریا اللہ نے مسلمانہ نو فتح دیتی کچھ صحابہ شہید ہوئے جنابی جلیبی بھی شہید ہو گئے سرکار فرمایا لاشاں اکٹھیاں کرو جدوں لاشاں اکٹھیاں کیتیاں میرے مصطفیٰ پوچھیا میرا جلیبیب کتھے سرکار دی بارگاہ آئے ہی نہیں باروں بار پہنچ گئے انہاں نو پتہ سی پتہ لگ جائے گا جان نہ جان میرے محبوبہ لگیاں توڑن بھیساں رول مرساں وچ قدم دے تیرے پچھا قدم نہ مول ہٹیساں تیرے نام دے ٹکڑے منگساں تے میں تیرے پیر چومے ساں آزم جان امانت تیری جدوں منگ سے پیش کرے ساں میرے لجپال میرے آقا کریم نے فرمایا لبو لاش آقا ساریاں لاشاں آ گئیاں پوچھیا میرے جلیبیب دی لاش کتھے عرض کیتی اساں تے نہیں ویکھیا فرمایا میں جو ویکھے او فلاں محاذ تے لڑیا جاؤ فلاں جگہ تے لاش پئی لاش مبارک چک کے آقا دے سامنے رکھی میرے مصطفیٰ فرمایا چکو میت جنازے دے نال آقا چل پئے میرے نبی پیر دے پنجے چک لے ایڑیاں چک لیاں پنجیاں تے کھلو گئے صحابہ پوچھیا آقا ایک ہی انداز ہے فرمایا فرشتیاں دا نزول ہو رہا ہے اتنے فرشتے نظر آ رہے ہیں پیر رکھن دی تھا نہیں پہ لب دی آقا جنازے دی امامت فرمائی قبر وچ اتاریا اور عاشق کے منظر ویکھ کے آقدہ ہوئے گا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا
مصطفیٰ سے لگی کا سارے آنکھوں مصطفیٰ سے لگی کا اگلی گل سنیا جے کلیجے ٹھنڈے کریا جے جدو قبر وچ اتاریا گیا میرے آقا مسکرا پے صحابہ عرض کیتی آقا مسکرا رہے ہو وجہ کی میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں جلیبیب قبر وچ پہنچیا ایتھے کھلو کے میں جنت وچ دا ٹھکانہ ویکھیا اتے حوراں آپسی تکرار کر رہی ہیں ایک آنکھ دیئے میرا دولہ دوسری آنکھ دی نانا میرا دولہ تیسری آنکھ دی میرا دولہ تے او ویکھ کے ایہی آنکھ دا ہوئے گا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مصطفیٰ سے لگی کا پہنچا عاشق قبر میں تو کہنے لگا آج تو نوکری کا مزہ آ گیا آج تو نوکری کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین کرام، جس طرح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ نے منیا، رب فرماندہ اینج منو، اینا دی پیروی کرو۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابک النجوم فبئیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہر صحابی نور ہدایت دا روشن ستارہ، کسی ایک دی بھی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح دی طرح۔ اعلیٰ حضرت فرماندے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ اسی خوش بخت ہاں، خوش نصیب ہاں، اسی حضور علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کر دیں۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر میں دعا کردا اللہ پاک اسانو اے نسبتاں ساڑیاں قائم رہن، اللہ زندہ رکھے تے اہل سنت وچ موت آئے، اہل سنت وچ قیامت میں اٹھئے تے اہل سنت وچ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن جنت دی حور، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ اپنی امن و امان تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو بیان ہویا ادھے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ اہل سنت استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سوہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند،
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جس کی ولادت پر خدا بیٹے عطا کیے اس محمد کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جس کی آمد سے مرجائیں کلیاں کھل گئیں پیارے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جسے رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام جسے رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور وقت جو گزرا آقا آپ کی یاد میں ایسی نورانی محفل بلا سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام شمع بز میں ہدایت بلا سلام
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول میرے مولا جمی حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اساں سارے جویں ایتھے سلام پڑھیا سب نو سعادت مدینہ پاک وچ عطا فرما بیت اللہ دی زیارت دا شرف عطا فرما میرے مولا تیرے محبوب علیہ السلام دا ذکر سنن تو بعد جتنے ملتجی التجا کر رہے ہیں میرے مولا حضور دی رحمت دا صدقہ کل دے سینے دے بوجھ ہلکے فرما کوئی بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما بے اولاد ہے تے صالح اولاد عطا فرما بے یادیں نو اپنی یاد عطا فرما بے روزگار نو اچھا روزگار عطا فرما جتنے مرحومین ہیں ایمان دی حالت نال دنیا تو پردہ کر کے سب دی بخشش فرما حافظ سلیم صاحب اور مبشر قادری صاحب میرے مولانا دوواں نوجواناں دی قبراں منور فرما جڑے بھی کدی انہاں محفل دی رونق سن انہاں محافل دی زینت ہویا کردے سن اج ساڈے وچ موجود نہیں اج دی اس محفل دی لذت و خیرات انہاں نو قبراں وچ عطا فرما میرے مولا جنہاں محفل دا اہتمام کیتا جس قدر تعاون کیتا انہاں دے مال جان وچ برکتاں عطا فرما جتنے علماء کرام تشریف لے آئے اس محفل دی رونق بنے انہاں دے علم و عمل اندر برکتاں عطا فرما میرے مولا ساڈے ملک دی خیر فرما ہر قسم دی وبا تو محفوظ فرما اہل سنت و جماعت دی خیر فرما علماء اہل سنت دی خیر فرما تمام علماء اہل سنت اور جماعت اہل سنت میں میرے مولا اتحاد محبت اور اتفاق دی دولت نال مالا مال فرما لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم.